کئی مرتبہ کھلی یلغار بھی کی گئی لیکن مسلمان فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ قلعے کے اوپر بازنطینی توپیں بھی موجود تھیں، گو کہ وہ چھوٹی تھیں مگر ان کا نقصان یہ تھا کہ وہ قلعے کی برجوں سے داغی جاتی تھیں۔ اس کی وجہ سے وہ قلعے کی دیوار کو بھی نقصان پہنچاتی تھیں۔ بازنطینیوں کی کوشش تھی کہ قلعے کی دیواروں کی مضبوطی سے تھک ہار کر مسلمان قلعے کا محاصرہ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ ان کو امید تھی کہ 1000 سال سے جو شہر طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکا، اس دفعہ بھی قدرت ان کی مدد کرے گی اور مسلمان کامیابی حاصل کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ تقریباً 2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح نہ کیا جا سکا، لہٰذا اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنی بحریہ کو بھی اس جنگ میں شامل کریں۔ مگر بحریہ کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے 2 بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا ضروری تھا۔ ایک رکاوٹ لوہے کی بڑی زنجیر تھی کہ جو سمندر پر لگی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے بازنطینی جہاز بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مسلمان بحریہ ان زنجیروں کو چیر کر آگے بڑھتی اور بازنطینی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد قلعے کی دیوار کے پاس پہنچ جاتی۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کے اس محاصرے کو دیکھ کر پورے یورپ سے سپاہیوں اور کمک کے ساتھ چند چھوٹے چھوٹے بحری جہاز بھی کسی طرح مسلمانوں کا محاصرہ توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے، جس سے قلعے کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ اس کے علاوہ آیا صوفیہ کے گرجے میں عیسائی مسلسل عبادت کر کے بھی اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ گرجا 1000 سال سے اس شہر میں قائم تھا اور عیسائی بازنطینی سلطنت کی فوجی، سیاسی اور مذہبی قوت کا مرکز تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ گرجا اپنی جگہ پر قائم ہے، اس وقت تک اس شہر کو کوئی بھی بیرونی فوج طاقت کے زور پر فتح نہیں کر سکتی۔ اب جنگ ایک فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ہر حال میں قلعے کو فتح کرنا تھا اور اس کے لیے سمندر پر لگی ہوئی زنجیروں اور اس کے محافظ بحری جہازوں کو تباہ کرنا ضروری تھا، یا پھر کوئی ایسا حل نکالنا ضروری تھا کہ جس کے تحت مسلمان ان کو بائی پاس کر کے قلعے کی فصیل کے نیچے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ قلعے کے نیچے پہنچنے کے لیے صرف ایک معمولی سی آبنائے تھی اور باقی چاروں طرف خشکی تھی۔ سلطان محمد فاتح کو قسطنطنیہ کی فتح کا ایمان کی حد تک یقین تھا۔ ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قلبی اور روحانی تعلق تھا۔ صرف 24 سال کی کم عمری کے باوجود سلطان محمد فاتح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک عقیدت رکھتے تھے اور قسطنطنیہ والی حدیث شریف پر عمل پیرا ہونے کے لیے جنون کی حد تک بے چین تھے۔ آپ کے اسی روحانی تعلق کی وجہ سے آپ کو خواب میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی کہ جنہوں نے سلطان محمد فاتح کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ قسطنطنیہ انہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اس خوشخبری کے بعد سلطان محمد فاتح کا جوش و جذبہ اب عروج پر پہنچ چکا تھا اور دنیا کی کوئی رکاوٹ ان کو اپنے ہدف سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسی عشق و جنون کی کیفیت میں سلطان محمد فاتح نے ایسی غیر معمولی حکمت عملی اختیار کی کہ جس نے آج تک دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے قبل اور نہ ہی اس کے بعد کسی بھی سپہ سالار یا امیر البحر نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جیسا اس موقع پر سلطان محمد فاتح نے کر دکھایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے اس عمل میں ظاہری حکمت عملی سے زیادہ ان کے عشق و جنون اور روحانی قوتوں کا دخل تھا کہ جنہوں نے ان سے ایک ایسا کارنامہ کروا ڈالا جو عسکری تاریخ کا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ سلطان محمد فاتح اب رکنے والے نہیں تھے۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ بحری جہازوں کو آبنائے کے ذریعے شہر کی فصیل کے قریب لانے کے بجائے خشکی پر چڑھا دیا جائے اور 7 میل کا سفر خشکی پر طے کر کے مسلمان فوج بحری جہازوں کو گھسیٹتے ہوئے خلیج زرین تک لے جائے۔ سلطان محمد فاتح کا یہ حیرت انگیز حکم خود ان کے اپنے مشیروں کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل فہم تھا، مگر سلطان کا ارادہ اٹل تھا۔ اس حکمت عملی کے تحت آبنائے زرین کے منہ پر لگی ہوئی زنجیر اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے عیسائی بحری جہازوں سے بچتے ہوئے مسلمان بحری جہاز خشکی کے راستے ان کی پشت پر پہنچ سکتے تھے۔ یہ حیرت انگیز اور غیر معمولی کام کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک سڑک بنائی کہ جو آبنائے باسفورس سے شروع ہو کر آبنائے زرین تک جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس سڑک کے آس پاس کے درخت کاٹ کر انہیں لمبے لمبے پہیوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ان پر چربی ملی گئی اور پھر اس کے بعد پوری مسلمان فوج نے اپنے بڑے بڑے بحری جہازوں کو گھسیٹ کر ان پہیوں پر چڑھا دیا۔
یہ تمام حکمت عملی انسانی عقل و فکر کے لیے ناقابل یقین ہے، مگر تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بحری بیڑا لکڑی کے بڑے بڑے پہیوں پر گھسیٹ کر راتوں رات آبنائے باسفورس سے قسطنطنیہ کی شہر کی فصیلوں کے نیچے اتار دیا گیا۔ یہ سارا آپریشن رات کی تاریکی میں ہوا، اور صبح جب بازنطینی اٹھے اور سمندر کی طرف دیکھا تو دہشت زدہ رہ گئے کہ وہاں عثمانی بحری بیڑا توپوں سے ان پر یلغار کر رہا تھا۔ جس جگہ مسلمان بحری بیڑا اترا وہاں پانی کی گہرائی بہت کم تھی، اور مسلمان بحری جہاز ان بازنطینی بحری جہازوں کے مقابلے میں قدرے چھوٹے تھے۔ نتیجتاً بازنطینی بحری جہاز واپس مڑ کر مسلمانوں کی بحریہ کو روکنے کے لیے قلعے کی دیوار کے قریب نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ان کی بحری فوج اپنی جگہ کھڑی ہی رہ گئی۔ اس کے آگے زنجیر تھی اور پیچھے مسلمان بحری بیڑا۔ اب مسلمان سمندر کے راستے بھی قلعے کی دیوار کے نیچے تک پہنچ چکے تھے، اور قلعے پر دو طرف سے گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کے قلعے میں دہشت پھیل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے محافظوں کی بہت بڑی تعداد کو خشکی کے راستے سے ہٹا کر سمندر کی جانب لگا دیا کہ جہاں سے اب ترک بحری بیڑا اور بحری کمانڈو دستے قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اب عیسائی فوج کے لیے دو طرف کے محاذوں کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ آخر 2.5 ماہ بعد ترک توپوں نے قلعے کی دیوار میں شگاف ڈالنا شروع کر دیے، اور محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ اب تمام مسلمان فوج ایک ساتھ یلغار کرے تاکہ اس قلعے پر قبضہ کیا جا سکے۔ سلطان کے وزیروں میں سے ایک امیر دشمنوں سے ساز باز کر چکا تھا، اور سلطان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اس موقع پر محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں۔ اس کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ وہ دشمن سے ساز باز کر چکا ہے تو اس کو سزائے موت دی گئی۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں غدار موجود تھے۔ قسطنطنیہ کی پشت میں سمندر کی طرف سے بھی مسلمان بحثی غیر معمولی باتیں بھی ضرور ہوئیں کہ ان سے شہر کے لوگوں نے یہ شگون لیا جیسے اب اس شہر سے برکت اٹھا لی گئی ہے اور یہ شہر ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چاند گرہن ہوا، اس سے عیسائیوں نے برا شگون لیا۔ اس کے علاوہ شہر کے اوپر کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی فوج اللہ اکبر کے نعروں کے دوران فصیل کو رونتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ قسطنطنیہ کے جو پچھلے 1000 سال سے مشرقی بازنطینی سلطنت کا مرکز تھا اور تمام صلیبی دنیا کا محافظ اور قلعہ، اب ایک بابرکت مسلمان فوج کے قدموں کے تلے روندا جا رہا تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران رچرڈ دی لائن ہارٹ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے فلسطین روانہ ہوا تو سب سے پہلے قسطنطنیہ آیا صوفیہ کے گرجے میں پہنچا اور وہاں عبادت کی۔ آیا صوفیہ کا گرجا پوری عیسائی دنیا کا مرکز تھا، اور اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا تو اس کی مثال ایسے ہی تھی جیسے نعوذ باللہ کہ کوئی عیسائی فوج مکہ یا مدینہ پر قبضہ کر لے۔ بالآخر ایک گھمسان کی لڑائی کے بعد مسلمان فوج سلطان محمد فاتح کی قیادت میں فیصلہ کن حملے کے بعد قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے آخر کار مسلمانوں کے ساتھ گلی کوچوں میں دست بدست لڑائی کرنے لگا۔ اس کو آخری دفعہ انہی گلیوں میں دیکھا گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یا تو وہ جنگ میں مارا گیا یا فرار ہوتے ہوئے کہیں ڈوب گیا، مگر تاریخ کو اس کا حتمی انجام معلوم نہیں۔ عیسائیوں میں اس کے حوالے سے بہت سی کہاوتیں مشہور ہو گئیں کہ وہ زندہ ہے اور لوٹ کر واپس آئے گا، یا پھر اس کو ایک سنگ مرمر کے ستون میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ اس شہر کو مسلمانوں سے واپس لے کر عیسائیوں کے حوالے کرے گا۔ سلطان محمد فاتح نے آخری حملے سے قبل اس کو پیشکش کی تھی کہ وہ اگر ہتھیار ڈال دے تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ساتھ شہر سے باعزت رخصت ہو سکتا ہے۔ اس طرح آیا صوفیہ کے گرجے کے ایک پادری کے متعلق یہ روایت مشہور ہو گئی کہ جوں ہی مسلمان گرجے میں داخل ہوئے تو اس پادری کو 2 فرشتے وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور جب یہ علاقہ دوبارہ عیسائیوں کے پاس آئے گا تو وہ پادری بھی واپس لوٹ آئے گا۔ یہ تمام توہمات اور وہم اس قوم کو لاحق تھے کہ جو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ یہ شہر اب مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی خاص تربیت یافتہ فوج پہلے ہی شہر میں داخل کر دی تھی، اور اس پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ شہر کو لوٹ مار سے بچایا جائے۔ جنگ کی نفسا نفسی میں کچھ فوجیوں کی طرف سے نظم و ضبط کی